السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا اللہ جنت میں جو میرا رفیق رہے گا مجھے اس کو دنیا میں دیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، تمہیں وہ تمہارا رفیق مل جائے گا جو جنت میں تمہارے ساتھ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے۔ وہ ایک قصاب تھا، قصاب کی دکان پر پہنچے، پتہ وہیں کا بتایا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا یہ قصاب یہ جنت میں میرا رفیق ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آج کی رات میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے یہاں مہمانی کے طور پر رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے یہاں مہمان رہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ شام کو جب قصاب گھر پہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ گھر پہ آئے، کھانا تیار کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قصاب نے کہا کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، یا تو آپ کھانا پہلے ہی کھا لیں، اور اگر آپ میرے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کریں، کیونکہ ایک میری بوڑھی ماں ہے، میں پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں، اور جب کھانا کھلا دیتا ہوں اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ پہلے کھانا اپنی ماں کو کھلا دیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا، ساتھ میں ہی کھانا کھائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ قصاب اٹھا اور ماں کے پاس گیا، ماں کے پاس بیٹھا۔ پہلے وہ اپنے منہ میں روٹی چباتا تھا، جو خوب چبا لیتا تھا، اس کے بعد وہ روٹی جو منہ سے نکالتا تھا سالن میں ڈالتا تھا اور اپنی ماں کے منہ میں رکھ دیتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کے منہ میں دانت نہیں تھے۔ اس کی ماں اتنی ضعیف، اتنی بوڑھی تھی کہ اس کو دکھتا بھی نہیں تھا، اس کے دانت بھی نہیں تھے، چل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ قصاب روز اسی طرح سے اپنے ماں کو کھانا کھلاتا تھا۔ آج کے بھی بچے ہیں، آج کی بھی جنریشن ہے، ماں اگر بلائے تو بچے آتے نہیں ہیں، ماں اگر ڈانٹ دے تو بچے تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے حضور بھی حاضری دینا ہے، ماں باپ کو اف بھی مت کہنا۔ آج آپ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تھپڑ مارتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو، ایک انسان نے اپنی ماں کو جوتے مار دیے تھے، وہ میں نے بیان کیا تھا، جوتے مار دیے تھے۔ اس کی ماں رونے لگی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، مولا میرے بیٹے نے مجھے ذلیل کیا ہے، جوتے مارے ہیں، یا اللہ اس کو ذلیل کر دو، اس کو بھی ذلیل کرنا۔ اس نے ایک ماں کا دل دکھایا ہے۔ اس نے 4-5 دن روٹی نہیں کھائی تھی اور بھوک کی حالت میں ہی مر گئی تھی، تو اللہ نے اس کو ایسا دکھایا کہ اس کا پیر سڑ گیا تھا، پیر روتا تھا، چیختا تھا، راستے میں لوگ اس پر لعنت بھیجتے تھے، ماں کا گستاخ بیٹا ہے۔ آج اللہ کی لعنت ہے اس پر کہ اس کا پیر سڑ گیا اور پیر میں کیڑے پڑ گئے، اس لیے کیونکہ اس نے اپنی ماں کو جوتا مارا تھا۔ بچے جب نیک ہوتے ہیں تو ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں، اور وہ ماں باپ اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، اور انہی کی دعاؤں سے وہ بچے ایک دن اتنا اونچا جاتے ہیں، اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ دنیا انہیں سلام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، دنیا ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، دل سے ان کی سیوا کرتے ہیں، ہاں اپنے ماں باپ کی سیوا کرا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ وہ بڑھاپے میں یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ہماری خدمت کریں گے، لیکن آج سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، کوئی نہیں جاتا ہے ماں باپ کے قریب۔ ہاسپٹل میں اگر آپ بیمار ہیں نا، ہاسپٹل میں اگر آپ 50 دن بھی رہیں گے، آپ کا دوست آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا، آپ کا رشتہ دار آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا، وہ 40-50 دن آپ کے پیتانے، آپ کے سرہانے جو بیٹھی رہتی ہے وہ ماں ہے۔ ہاں ماں کا مرتبہ اور ماں کا رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، ماں بیٹھی رہتی ہے۔ کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی رشتہ دار آپ کے پاس ہر وقت 24 گھنٹے نہیں بیٹھیں گے، لیکن ایک ماں ہے جو آپ کے چارپائی کے قریب 24 گھنٹے بیٹھی رہتی ہے۔ جب تک آپ کھانا نہیں کھاتے ہو نا، آپ کی ماں، آپ کے بابا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ہاں یہ ماں اور باپ کی محبت ہے اپنے بچوں کے لیے، بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے، بچوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یار ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہیے۔ وہ فخر کرتے ہوتے ہیں، اگر کسی کا بیٹا اونچے عہدے پہ چلے جاتے ہیں نا تو ماں باپ فخر سے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن وہی بیٹا اگر ماں باپ کے منہ پہ تماچا مار دے، ماں باپ کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، تو پھر ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، کلیجے ہل جاتے ہیں ان کے۔ ابھی تک جو بچہ غریب ہے، کوئی کام دھندہ نہیں ہے اس کے پاس، اور اگر ایک دم اللہ نے اسے اتنی عزتوں سے نواز دیا، اتنا اونچا، اتنا بلند مقام اسے دے دیا، تو آگے چل کے وہ اپنے غریب باپ کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس کے دوستوں کے سامنے اس کے غریب باپ آ جائیں تو اپنے باپ کو باپ ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے والد ہیں، کہ یہ آپ کے باپ ہیں؟ کہتا تھا نہیں نہیں یہ میرے باپ نہیں ہے۔ اگر کوئی رکشہ چلاتا ہے اور اس کا بیٹا اونچی پوسٹ پر چلا گیا ہے، اونچے عہدے پر چلا گیا ہے، اور کبھی ایسا ہو کہ وہ رکشہ چالک، وہ باپ اپنے بیٹے کو کہیں مل جائے اور اس کے بیٹے کے ساتھ اس کے کئی دوست بھی ہوں، تو بیٹا یہی کہتا ہے کہ یہ جو رکشہ چلا رہا ہے یہ میرا باپ نہیں ہے،
यार इनकार कर देते हैं। कैसे लोग हैं वो जो अगर ऊंचा ओहदा मिल जाता है, जिनको औकात भूल जाते हैं, अपनी हैसियत भूल जाते हैं कि हम क्या थे और आज क्या हो गए, किसकी दुआओं की वजह से हो गए। किसी की दुआओं की वजह से नहीं, बल्कि माँ बाप की दुआओं की वजह से आज उन्हें इतना ऊंचा बुलंद मकाम मिला है। हाँ, और आज माँ बाप को भूल बैठे हैं। बहुत सी औलादें होती हैं अपने माँ बाप को घर से निकाल देती हैं। बहुत सी औलादें होती हैं जो अपने माँ बाप में लड़ाई झगड़ा करती हैं कि आज तुम खाना खिलाओगे तो कल मैं खाना खिलाऊंगा। अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई भी उनको तमाशा बना के छोड़ देते हैं कि कल तुम्हारे घर माँ खाएगी, परसों तुम्हारे घर खाएगी, तरसों तुम्हारे घर खाएगी, आज मेरे घर खाएगी। यार ये कैसी बात है? माँ बाप का भी दिल है। जब तुम 4 भाई थे, छोटे थे, तो कभी ये नहीं कहती थी कि कल तुम्हें प्यार करूंगी, परसों तुम्हें प्यार करूंगी, नरसों तुम्हें प्यार करूंगी, कल तुम्हें पैसे दूंगी, परसों उसे पैसे दूंगी। छोटे पे तो बहुत माँ माँ चिल्लाते थे कि नहीं माँ मेरी है, दूसरा कहता था अरे माँ मेरी है। अब जवान हो गए, अब क्या ये तरीक़ा क्यों बदल दिया? अब क्यों ये कहने लगे कि नहीं माँ तेरी है, माँ तेरी है? तरीक़ा बदल जाता है। या जैसे बचपन पे थे वैसे जवानी पे रहोगे ना, माँ बाप के दिल की ठंडक बन के रहोगे। माँ बाप को कभी तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे बचपन में पेश आते थे वैसे ही अगर जवानी पर पेश आओगे माँ बाप के सामने, माँ बाप का दिल खुश हो जाएगा। और उसी खुशी की हालत में अगर दुआ दे देंगे तो सीधे जन्नत में जाओगे, गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। माँ बाप की दुआएं तो ऐसी होती हैं जंजीरें तोड़ देती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि वो बेटा अपने मुंह में वो रोटी को चबा रहा है, बाद में सालन में डाल रहा है और बाद में अपनी माँ के मुंह में डाल रहा है। अब माँ जब उस रोटी को खाती है ना, खा के अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद हाथ उठा देती है, मौला मेरे बेटे को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो तेरे नबी हैं जन्नत में उनका रफ़ीक बनाना। जब इतना कहती है ना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं माँ ये तेरे बेटे की तेरे साथ खिदमत को देखकर आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को तेरे यहाँ भेजा है और पहले ही तुझको बशारत दी कि तेरा बेटा मेरे साथ जन्नत में रफ़ीक होगा, मेरे साथ जन्नत में रहेगा। माँ की दुआओं में ये असर है। यार माँ बाप की खिदमत कर लो। बहुत लोगों की ऐसी बीवियाँ होती हैं, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, बहुत लोगों की ऐसी बीवियाँ होती हैं जो उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं कि माँ बाप से बिल्कुल अलग हो जाएं। और बहुत सी ऐसी बीवियाँ होती हैं जो अपनी सास को अपनी माँ बना के रखती हैं, अपने ससुर को अपना बाप बना के रखती हैं। हाँ, मिलजुल के रहती हैं। वो सोचती हैं जैसे मेरे माँ बाप हैं वैसे मेरे सास ससुर भी मेरे माँ बाप हैं। हाँ, ये सोच के रहा करो मेरी बहनों, ये सोच के रहा करो कि सास ससुर भी माँ बाप की तरह हैं। उनकी भी उतनी सेवा करनी है, उतनी इज्जत करनी है जैसे माँ बाप की इज्जत किया करते थे। वहाँ माँ बाप अब छूट गए, यहाँ सास ससुर हैं, अब इनको अपने माँ बाप की तरह प्यार दो, इनको अपने माँ बाप की तरह सलूक से रखो। माँ बाप को कभी तकलीफ़ मत पहुँचाओ। यार उनके दिल में क्या क्या अरमान होते हैं, क्या क्या तमन्ना होती है कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा ये बनेगा वो बनेगा। और जब वो बड़ा बन जाता है तो लोगों के सामने अगर उसके गरीब बाप कहते हैं ये मेरा बेटा है तो वो इनकार कर देता है, ये मेरा बाप ही नहीं है। ये कैसा तरीक़ा है? ऐसे लोगों को अल्लाह बहुत जल्द ज़लील करता है, बहुत जल्द ज़लील करता है, खाक में मिला देता है। सारी शोहरत, सारी बुलंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि माँ बाप की जब आह निकलती है, माँ बाप के दिल से जब बद्दुआ निकलती है ना, फ़ौरन कबूल हो जाती है। माँ बाप की दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, माँ बाप की बद्दुआएं भी फ़ौरन कबूल हो जाती हैं। 3 लोगों की दुआएं कबूल हो जाती हैं फ़ौरन। मज़लूम की दुआ, माँ बाप की दुआ और मुसाफिर की दुआ। हाँ, माँ की दुआ का तो ये असर है कि एक बेटा अपनी माँ का इतना बड़ा वफ़ादार था कि हर वक्त माँ की खिदमत में रहता था। एक दिन वो एक जलसे में, एक कॉन्फ्रेंस में जहाँ हुजूर का जिक्र हो रहा था, महफ़िल में बैठा था, महफ़िल में बैठ के हुजूर का जिक्र सुन रहा था। हुक्म हो गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि इसकी जान निकलनी है, इसकी रूह निकलनी है। रूह का फरिश्ता आ गया और उसी जो उसका टाइम मुकर्रर था उससे पहले आ गया कि उसकी रूह जो टाइम निकलने का था वो उसके जिक्र सुनने के बाद फ़ौरन बाद ही था। घर पे जाके उसको मौत आ जा। जैसे ही वो नौजवान लड़का उस जिक्र की महफिल से फारिग होता है, घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद वो उसकी बूढ़ी माँ जब उसके कदमों की आहट सुनती है, कहती है बेटा आ गया? वो कहता हाँ अम्मी आ गया। कहाँ गया था? वो ज़िक्र रसूल, ज़िक्र हबीब, ज़िक्र औलिया। अम्मी एक प्रोग्राम में गया था, एक जलसे में गया था। अच्छा बेटा मुझे
پیاس لگی ہے, مجھے پانی لا دے, مجھے بہت دیر سے پیاس لگی ہے, یہاں کوئی تھا نہیں تو میں کس سے منگاتی, تو میرا بیٹا ہے, آج تو میرا بیٹا ہے, تو مجھے پانی لا دے. اس کا بیٹا گیا, دوڑ کے جانے کے بعد پانی لیا گلاس میں, ماں کے پاس آیا, پانی دیا. ماں نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, یا اللہ تو اسے لمبی عمر عطا فرما دے. جب اس نے یہ دعا کی نا اس کی ماں نے, تو اللہ کا فوراً حکم آ گیا روح کے فرشتے کو کہ واپس چلے آؤ, اب اس کی روح نہیں نکالنی ہے, اب اس کی روح قبض نہیں کرنی ہے, اب اس کو موت نہیں دینی ہے. روح کا فرشتہ کہتا یا اللہ ابھی تو نے حکم دیا تھا کہ اس کی جان نکالنی ہے, اس کی روح نکالنی ہے, اب تیرا فیصلہ کیوں بدل گیا؟ اللہ فرماتا تمہیں معلوم نہیں اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے گئے, اس کی ماں نے دعا کی ہے. اور جب کوئی باپ دعا کرتا ہے اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہوں. ہاں, اس کی ماں نے اس کے لیے دعا کی, اس کی جان نکلنے والی تھی, روح نکلنے والی تھی, لیکن جیسے ہی ماں نے ہاتھ اٹھائے نا اس کی زندگی میں اضافہ ہو گیا, اس کی زندگی بڑھ گئی. تو ماں کی دعاؤں میں یہ اثر ہے. ہاں, ماں دعا کر دے, اگر موت آنے والی ہو تو موت بھی چلی جاتی ہے, زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ منصب ایسے ہی نہیں مل گیا, مجھے ولایت ایسے ہی نہیں مل گئی, ماں کی خدمت میں رہا ہوں, ماں نے دعائیں کی ہیں میرے لیے. حضرت بایزید بستامی, ولایت کی کئی منزلیں ہوتی ہیں. آپ جنگلوں میں نکل گئے تھے, جنگلوں میں 40 سال تک آپ جنگلوں میں رہے, 40 سال تک آپ جنگلوں میں عبادت کرتے رہے. 40 سال ہو گئے, آپ نے سوچا آپ ایک جنگل کو تبدیل کر کے دوسرے جنگل میں چلے جاؤں, کیونکہ آپ کچھ دن کہیں اس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے, جنگلوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے. جنگل کو تبدیل کر رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں ان کا گاؤں آ گیا. جب راستے میں ان کا گاؤں پڑا, سوچا ماں سے ملاقات کر لوں. 40 سال کے بعد, ماں تو ماں ہوتی ہے, 40 سال کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر گئے. جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹانا چاہ رہے تھے, رک گئے. نہیں, میری ماں سوتی ہوگی, ابھی میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا. اگر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا ماں کی نیند میں خلل ہو جائے گا, اور ماں کی نیند میں خلل ہو گیا کہیں ماں بد دعا نہ کر دے. دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. 40 سال سے گھر سے دور ہیں, ماں کو دیکھا نہیں, ماں نے ان کو نہیں دیکھا, بیٹھے ہیں دروازے پر. جب فجر کا ٹائم ہوا نا, فجر کا وقت ہوا, بایزید بستامی نے دیکھا کہ نالی سے پانی بہ رہا ہے. جیسے ہی نالی سے پانی بہا نا, انہوں نے اٹھ کے دروازہ کھٹکھٹایا, اور جب دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز آئی, بایزید میں آتی ہوں, بایزید میں دروازہ کھولتی ہوں. 40 سال سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, لیکن ماں تو ماں ہے, آہٹ سے پہچان جاتی ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے. 40 سال کے بعد دروازہ کھلا, جیسے ہی اندر گئے ماں نے سینے سے لگا لیا, بیٹا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جنگلوں میں گیا تھا, 40 سال سے تو باہر ہے, تو ولایت کی جس منزل کو پانے کے لیے گیا تھا, کیا تجھے وہ منزل ملی؟ بایزید بستامی عرض کرتے, امی جان 40 سال ہو گئے, مجھے ولایت کی وہ منزل نہیں ملی. 40 سال سے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, جنگلوں کو تبدیل کرتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, لیکن 40 سال سے مجھے وہ ولایت نہیں ملی. اللہ کی بارگاہ میں بایزید بستامی کی امی نے ہاتھ اٹھا دیے, مولا میرا بیٹا 40 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے, لیکن اس کو وہ منزل نہیں ملی. یا اللہ میرے بیٹے کو وہ منزل عطا فرما دے, یا اللہ میرے بیٹے کو ولایت کی وہ منزل عطا فرما دے. ماں نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے نا, جیسے ہی ہاتھ اٹھائے, اللہ رب العزت نے فوراً ہی ولایت کی وہ منزل عطا فرما دی. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جو 40 سال تک میرے جنگلوں میں اللہ کی عبادت کر کے جو ولایت کی منزل حاصل نہیں کر پائی تھی, ماں کی ایک دعا کے صدقے میں مجھے ولایت کی وہ منزل اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. ماں کی دعاؤں میں یہ اثر ہے پیار. ماں باپ کی سیوا کریں, دل سے ان کو مانے تو صحیح, ان سے دعا کے لیے کہیں تو صحیح. آپ تو کبھی دعا کے لیے کہتے ہی نہیں ہیں. پیروں کی چوکھٹ پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جائیں, منع نہیں کرتا ہوں, لیکن پہلے ماں باپ کی دعائیں لیں, ماں باپ کو راضی کریں, پھر آپ پیروں کی چوکھٹ پر جائیں. اگر ماں باپ ناراض ہیں اور تم درگاہوں پر جا رہے ہو, چادر اور پھول چڑھا رہے ہو, تمہاری کوئی مراد, کوئی تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے. زندگی بھر پیروں کی چوکھٹ پر پڑے پڑے مر جاؤ. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو کوئی دعا تمہاری قبول نہیں ہوگی. ہاں, اگر ماں باپ راضی ہیں تو ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے سے تمہیں اللہ تعالیٰ وہ منزل عطا فرما دے گا, وہ کامیابیاں عطا فرما دے گا جو تم تلاش کر رہے ہو. پہلے ماں باپ کے دل کو سکون پہنچاؤ, ماں باپ کو راضی کر کے تو دیکھو, ماں باپ کو راضی کرو, ان سے دعائیں تو لو, وہ دعا کر دیں گے تمہارے سارے بگڑے کام دور ہو جائیں گے. ہاں, سارے بگڑے کام بن جائیں گے. آج تم جو کہتے ہو نا کہ ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں, ہمارے گھر میں یہ ہے وہ ہے, اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو اپنے ماں باپ سے اپنے لیے دعا کرواؤ. کاروبار نہیں چل رہے ہیں, اگر ماں زندہ ہے اور باپ زندہ ہیں تو ماں باپ سے اپنے لیے دعا کرواؤ. دیکھو تو پھر کاروبار میں برکتیں کیسی ہوتی ہیں. لیکن آج کیا ہے, ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹے کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. چھوٹے پر جب باپ گھر پہ آتا تھا نا, پھل فروٹ لاتا تھا, کبھی سیب لیا ہے, کبھی انار لیا ہے, کبھی کچھ لیا ہے, کبھی کچھ لیا ہے.
اس لیے میرا بچہ دیکھے گا مجھے تو کہے گا ابو آج کچھ لایا نہیں, تو مجھے برداشت نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ کچھ نہ کچھ لاتے تھے. آج ماں باپ بوڑھے ہو گئے, تم جوان ہو گئے, تمہارے اندر طاقت آ گئی, وہ بوڑھے ہو گئے, ان کے دانت ہلنے لگے, انہیں بڑھاپا آ گیا, ان کے بال سفید ہو گئے, اور تم جوان ہو, ہٹے کٹے ہو, کماتے ہو, کھاتے ہو, اور جب گھر پہ آتے ہو تو ماں باپ کے لیے بھی کبھی سیب لے لیا کرو, کبھی انار لے لیا کرو, کبھی کچھ لے لیا کرو, پھل فروٹ لے لیا کرو. ان کا بھی دل خوش ہو جائے گا, ان کو بھی پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی. یار میں گھر پہ آتا تھا نا اسی طریقے سے اپنے اسی بیٹے کے لیے یہ چیزیں لاتا تھا. آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا میں بوڑھی ہو گئی ہوں, تو آج میرا بچہ بھی ہمارے لیے میرا اتنا خیال کرتا ہے. اور جب وہ آپ سے راضی ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے, قسم خدا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی ہے, کوئی طاقت تمہیں تمہاری کامیابی سے نہیں روک سکتی ہے. ہاں ایک بار ماں باپ کو صحیح سے سمجھو تو صحیح, ماں باپ کو صحیح سے مانو تو صحیح. یار کوئی بھی دھرم کے آپ ہو, کوئی بھی مذہب کے آپ ہو, میں تو یہ کہتا ہوں, دیکھیں قرآن شریف میں بھی یہی ہے کہ تمہارا دین تمہیں مبارک ہو, ہمارا دین ہمیں مبارک ہو. یار تم کسی دھرم کے بھی ہو, اور اگر آپ کے اندر یہ برائی ہے, ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہو, ماں باپ کی سیوا نہیں کرتے ہو, کسی بھی دھرم کے کسی بھی مذہب کے ہو, غلط کرتے ہو. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو ماں باپ کی دعاؤں کو شامل کر لو, ماں باپ کی دعائیں ساتھ میں لے لو, تمہیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اللہ اسی شخص کو کامیاب کرتا ہے جس کے ساتھ ماں باپ کی رضا ہوتی ہے. جس کے ساتھ ماں باپ کی رضا ہوگی اللہ کی رضا بھی اسی کے ساتھ ہوگی, اللہ بھی اسی سے راضی ہوگا. ایک بار صحیح سے ماں اور باپ سے ملاقات کر کے تو دیکھو, ان سے بات کر کے تو دیکھو, لیکن تمہیں تو فرصت ہی نہیں ہے, کام سے ہی فرصت نہیں ہے. وہ ایک بوڑھی ماں تھی, جب وہ جوان تھی تو اپنے بچے کو بہت اچھی طریقے سے اس نے پالا, جیسے پالتے ہیں بچے کو. ہر سکھ ہر چین اس نے دیا, اس کو اچھی پڑھائی لکھائی کروائی اور بدیش بھیج دیا. وہ بدیش میں گیا, بڑا ہوا, پڑھتا رہا, اتنا زیادہ پڑھا, اتنا زیادہ امیر ہو گیا کہ اس کی ٹکر کے یہاں پر کوئی نہیں تھا. وہ ساتھ میں اپنے گارڈ لے کے چلتا تھا, باڈی گارڈ اس کے ساتھ میں ہوتے تھے, آگے پیچھے بیچ میں وہ چلتا تھا. ماں بیمار ہوئی, بستر علالت پر پہنچ گئی, بیمار تھی ماں. اس کو معلوم چلا تو جب معلوم چلا تو آیا نہیں, جب ماں بالکل مرنے والی تھی نا اس ٹائم وہ آیا تو ماں بہت زیادہ بیمار تھی, سانسیں چل رہی تھیں. آ کے ماں سے کہتا ہے تو نے کھانا نہیں کھایا, تو نے دوا نہیں لی, میں بہت سے اچھے ڈاکٹروں کو تجھے ٹھیک کرنے کے لیے لگا دوں گا, دن رات ایک کر دوں گا. میرے جاننے میں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, میری ملاقات بہت بڑے ڈاکٹروں سے ہے, میں بدیش کے میں فلاں جگہ کے ڈاکٹروں کو لگا دوں گا اور تجھے ٹھیک کروا دوں گا. فوراً اس نے یہاں فون کیا, وہاں فون کیا, ادھر کے ڈاکٹر بلائے, ادھر کے ڈاکٹر بلائے, کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. تم لوگ ایسے کام کر رہے ہو, تمہیں یہ کرنا نہیں آتا, تمہیں وہ کرنا نہیں آتا. اس کی ریلیشن میں تھی, بوڑھی تھی, اس کی چھوٹی ماں لگتی تھی. وہ آئیں اور کہنے لگیں تو بہت بڑا آدمی ہے, تو بہت بڑا بن گیا, لیکن پرانی یادوں کو بھول گیا. پرانی یادیں تیرے اندر نہیں ہیں. جب تیری ماں صحیح تھی, جوان تھی, تو چھوٹا تھا, تیری ماں تجھے کھلایا کرتی تھی, تیرے پاس بیٹھتی تھی, تجھے تسلی دیا کرتی تھی. جب تو روتا تھا, جب تو بے چین ہوتا تھا, تو سے باتیں کیا کرتی تھی. آج تو بہت بڑا ہو گیا ہے, تو نے یہاں بہت بڑے ڈاکٹروں کو لگا دیا ہے, بہت بڑے ڈاکٹر لگے اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ مرنے والی ہے. اور جو مرنے والا ہوتا ہے نا اس کو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی نہیں روکتا اس کو جو مرنے والا ہوتا ہے. وہ کہنے لگی اس کی موت اب نشچت ہے, اب یہ مر جائے گی. تو کہیں ادھر جا رہا ہے, کہیں ادھر جا رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ, اس کا کہنا یہ نہیں ہے کہ تو مجھے دوا کھلاؤ. اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے بیٹے آج تو بہت سالوں کے بعد یہاں پر آیا ہے, لوٹ کر 2 منٹ میرے پاس بیٹھ لے, 2 منٹ مجھ سے بات کر لے. اس کا یہ کہنا ہے اگر تو 2 منٹ بھی اس سے بات کر لے گا نا بیٹھ کے, اس کے دل کو سکون مل جائے گا, اس کے دل کو ٹھنڈک پڑ جائے گی. لیکن تو کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے. میں کہتا ہوں ماں کو جو ستائے گا نا سیدھا جہنم میں جائے گا.